بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ڈپریشن اب نہیں ہو کیسے، اس سلسلے میں کچھ گزارشات۔ آج کے دور میں نفسا نفسی کا عالم ہے اور ٹینشن انگزائٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج بچے بھی اس سے محفوظ نہیں، اور کیا ہوگا، اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری تعلیمی فقدان کی وجہ سے یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس میں ہے توقعات کا نہ ہونا، توقعات کا پورا نہ ہونا۔ تو بیسک چیز تو یہی ہے کہ توقعات کا پورا نہ ہونے کی تربیت کی جائے، صبر کی پریکٹس کی جائے، صبر کی تلقین کی جائے، اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیسے ختم ہو جائے، انسانی صحت کیسے واپس آئے۔ تو ہم اس ضمن میں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ڈپریس ہونا، بیمار ہونا، یاسیت کا طاری ہونا، انگزائٹی کا طاری ہونا، یہ سب چیزیں بلا وجہ مختلف چیزوں کو اپنانے سے ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نیچر کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، نیچر سے دور ہو رہے ہیں۔ تو جتنا ہم نیچر کے مطابق ہوں گے، ہماری صحت اور ذہنی جو توانائی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی اور ذہن نارمل سطح پہ رہے گا۔ اچھا، پھر اس کا کیا طریقہ ہے کہ جس سے ڈپریشن نہ ہو یا ڈپریشن ختم ہو جائے یا ڈپریشن اب دوبارہ نہ ہو؟ اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک تربیت کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ ہم ان لوازمات کو نہ اپنائیں، ان اصولوں کو نہ اپنائیں جو کہ ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس ضمن میں جو جذباتی توانائی اور جذباتی گھٹن کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے۔ جذباتی گھٹن کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے، اور یہ جذباتی گھٹن ان بیہیویئرز کی وجہ سے جو کہ کسی کے بھی سامنے آتے ہیں، یا جن بیہیویئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے بیہیویئر غلط ہوتے ہیں، نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں جو کہ پرورش پانے لگتی ہے، امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بیہیویئر جو کہ نیگیٹو ایموشنز کی وجہ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پیک پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ ڈپریشن جو ہے باقاعدہ آدمی اس پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم ٹیکنیک بتانا چاہتے ہیں، واحد راستہ اگرچہ ہے، لیکن اور بھی بہت سے راستے ہیں۔ اس ضمن میں جو راستے دوسرے ہیں وہ سیڈونا میتھڈ کے بانی جو کہ ایموشنل ٹیکنیکس بتاتے رہے ہیں، جو کہ اتنے بیمار ہو گئے تھے 40 سال کی 42 سال کی عمر میں، ان کے بچنے کی امید نہیں رہی تھی۔ تو ڈاکٹرز نے جب ان کو یہ کہا تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، اور وہ سوچنے لگے کہ کیا وجوہات ہے کہ میں اتنا ہو گیا ہوں کہ اب میرے بچنے کی امید نہیں رہی۔ تو انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا اور ایک پروگرام ڈیزائن کیا اس ٹیکنیکس کے مطابق، اور پھر انہوں نے اس پر عمل کیا۔ پروگرام کیا تھا؟ وہ تھا نیگیٹو ایموشنز، جس میں غصہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، اور
جیلسی، یہ سب چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ان کو ریلیز کیا گیا. ریلیز کرنے کی ٹیکنیکس بتائیں انہوں نے، اور انہوں نے اپنے آپ پر بھی اپلائی کیا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے جب اپنے یہ ٹیکنیکس اپلائی کرنی شروع کی اور ایک کتا بھونکتا تھا، وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے گھر کے بعد، وہ یہ اپلائی کر رہے تھے، انہوں نے ایک دم کہا کہ یہ کتا کیوں نہیں جا رہا، تو انہوں نے وہی ریلیز اس ٹینشن کو بھی کر دیا، وہ بھونکنا بند ہو گیا. تو یہ ان کی یہ ڈزنٹ مین کہ اب جو ہے وہ اس طرح سے ہر کوئی کرے گا اور ہو جائے گا. یہ اتفاق ہے کہ یہ ٹیکنیک جو ہے اور اس کی جو وائبریشن ہے کام کر کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ سیڈونا میتھڈ کے بارے میں ایک اور ویڈیو میں ان تمام ٹیکنیکس کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں یہ وہ ٹیکنیک بتانا چاہ رہا ہوں جس سے کہ ڈپریشن اب نہ ہو. تو واحد ٹیکنیک ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو واک کرنی پڑے گی، لمبی واک 1 سے 2 میل تک. اتنی واک کہ آپ تھک جائیں اور تھک کر آپ سو جائیں. اچھا، اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ فری رائٹنگ کریں گے. فری رائٹنگ کا کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک رجسٹر لائیں، اس میں صرف ایک رجسٹر لانے کا اور ایک بال پین کا خرچہ ہے، اور اس پہ اپنے معاملات، اپنی گھٹن، اپنے غصے، اپنے جذبات کو لکھنا شروع کر دیں. کن حالات کی وجہ سے وہ چیزیں پیدا ہوئی، کیا ہوا تھا ماضی میں، وہ ساری جو ٹینشن ہے اس کو صفحات پر منتقل کر دیں. اور صفحات پر منتقل کرنے کو بات یہ ہو رہی تھی کہ رجسٹر اپنے پاس رکھیں، اس پہ روز لکھیں، جو حالات بھی آپ کے ساتھ بیتے ان کو روز لکھیں، اس پر ڈسکس کریں، اس پر دلائل دیں اور وجوہات تلاش کریں. اور یہ کام ایک دن میں نہیں ہو جائے گا آپ سے، اس میں باقاعدہ آپ ڈیلی ڈائری لکھنا شروع کریں. چند دنوں میں آپ اپنے حالات لکھنا شروع کر دیں گے. ڈائری کے علاوہ انہی کاغذات پہ آپ اپنے حالات لکھنا شروع کر دیں. اس سلسلے میں یہ پاکستان کے بہت بڑے شاعر جو میرے استاد بھی تھے، انہوں نے بڑا کام کیا تھا نفسیات پہ، اور ان کی جو چیزیں شائع بھی ہوئیں اور اخبارات میں بھی چھپی، اور بلا شبہ انہوں نے بڑا کام کیا. اور انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا فری رائٹنگ کا، اور میں نے فری رائٹنگ میں نے بھی کی، اس سے میں گزرا ہوں، اور مجھے بھی اپنی جذباتی گھٹن اور انزائٹی کو دور کرنے میں بہت فائدہ ہوا. ایون یہ کہ میں تو مضامین لکھ نہیں سکتا تھا اردو کے، مگر یہ لکھتے لکھتے میری اتنی پریکٹس ہو گئی کہ میں رائٹر بن گیا، اور میرے اخبارات میں بھی چھپے کالمس وغیرہ. یہ کچھ پرانی بات ہے، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے تھا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ رجسٹر پر لکھتے چلے جائیں، اور اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی پڑھ نہ لے. اگر پڑھ بھی لے تو کیا ہے، یا اگر کچھ زیادہ ہی کوئی پرائیویٹ بات ہے تو آپ اس کو بعد میں ایک بار پڑھ کر پھاڑ کے جلا دیں اور اس کی راکھ کو اڑا دیں. دوسرا ایک اور طریقہ ہے، وہ ہے ٹیپ ریکارڈر یا اپنے موبائل پہ اپنی باتیں ریکارڈ کرنے کا. تو آپ وہ ریکارڈ کرتے جائیں اور پھر بعد میں اس کو سنیں اور ڈیلیٹ کر دیں. یہ ایک طریقہ ہے جس میں یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دنوں میں فائدہ ہوگا، دنوں میں ڈپریشن دور ہوگی، بشرطے کہ بہت سیویئر نہ ہو. دنوں میں ڈپریشن دور ہوگی اور آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے. تو میں اسی کے ساتھ ختم کروں گا بات چیت، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے، اور کمنٹس میں جو بھی بات پوچھنی ہو مجھے بتا دیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.